فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و ہادینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما پروردگار عالم ہے، اور اگر آپ توجہ فرمائیں اور غور کریں، ایسا لگتا ہے کہ خالق جیسے ہم سے آپ سے مخاطب گویا آپ ہیں، اور سب سے کہہ رہا ہے، دنیا کے جتنے انسان ہیں گویا سب سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا غور نہیں کرتے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان میں ہم نے تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی، اور ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، بے شمار نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں خلقی ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اسی کا عطا کیا ہوا ہے، اور یہ ساری نعمتیں اور ساری چیزیں جو خالق نے عطا کی ہیں ہمیں، یہ بھی تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی درخواست لگائی تھی کہ معبود ہمیں یہ نعمتیں چاہیے، پروردگار ہمیں غذا کی ضرورت ہے، پروردگار ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، پروردگار ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم نے کوئی درخواست بھی تو نہیں لگائی تھی کہ معبود ہمیں یہ نعمتیں چاہیے۔ نہیں، جب ہم اس دنیا میں آئے تو ساری نعمتیں موجود تھیں، ضرورت کی ساری چیزیں موجود تھیں، یعنی ضرورت کی ساری چیزیں ضرورت سے پہلے موجود تھیں۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہے، بعد میں سپلائی ہوتی ہے۔ الہی نظام میں ساری چیزیں ضرورت کی پہلے سے موجود، اور یہ ترتیب بھی خاص خالق نے رکھی، یہ تناسب بھی رکھا کہ جو شے ہماری زندگی کے لیے جتنی زیادہ ضروری ہو وہ شے اسی تناسب میں موجود ہو۔ ہاں، جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو وہ چیزیں چاہے انسان کو ملیں یا نہیں ملیں، مگر جو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ ساری چیزیں اسی تناسب میں موجود ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھیں، جو چیزیں ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں وہ چیزیں آرام سے مل جاتی ہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی تک و دو نہیں کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی جستجو کرنا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ کوشش کرنا نہیں ہوتی ہے، وہ ساری نعمتیں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ آکسیجن کے بغیر ہم چند لمحے زندہ نہیں رہ سکتے، بیٹھے ہیں سانس لے رہے ہیں، ہمیں اندازہ بھی تو نہیں ہے کہ کتنی قیمتی چیز استعمال کر رہے ہیں۔ پانی کے بغیر چند گھنٹے زندہ نہیں رہ سکتے تھے، آسانی سے مل جاتا ہے پانی، آرام سے پانی ہمیں مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی زحمت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آسانی سے ہمیں پانی مل جاتا ہے۔ ہاں، اب یہ اور بات ہے کہ جس طرح سے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے اس طرح سے پانی نہیں ملتا ہے۔ پانی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے، اگر نل ہے تو ایک ظرف لے کے کم سے کم نل تک جانا ہوتا ہے، گھر میں فریج رکھی ہے تو کم سے کم فریج تک جا کے فریج کھول کے بوتل نکال کے اس سے اپنی پیاس بجھانا ہوتی ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے اسی طرح سے ہمیں ہماری پیاس بھی بجھ جائے۔ خالق اگر چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا کہ جیسے ہی ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہوا کا ایک جھونکا آتا اور ہماری پیاس بجھ جاتی۔ بھی کر سکتا تھا خالق کہ نہیں کر سکتا تھا؟ ہوا کا ایک جھونکا آتا اور ہماری پیاس بجھ جاتی، کہ نہیں ایسا نہیں، اب اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا، کم سے کم نل تک جا کے ایک ظرف لے کے جا کے اس سے پانی لے کے اپنی پیاس بجھانا ہوگی۔ نہیں، گھر میں فریج رکھی ہوئی تو کھول کے بوتل نکال کے اس سے اپنی پیاس بجھانا ہوگی۔ آسانی سے مل جائے گا پانی، مگر تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اس کا معنی خالق نہ ہمیں مارنا چاہتا ہے نہ بالکل کاہل بنا دینا چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ انسان ہاتھ پیر چلاتا رہے، انسان کچھ کرتا رہے۔ غذا تیسرے نمبر پر ہے، وہ بھی ہمیں آسانی سے مل جاتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ چیزیں ہماری زندگی کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔ ہاں، جن کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، خالق نے ان چیزوں کو سمندروں کی گہرائیوں میں رکھ دیا، ان چیزوں کو زمین کی گہرائیوں میں رکھ دیا، سمندر کی گہرائیوں میں رکھ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب ہم
پہاڑوں کی کھدائی کر کے، زمینوں کی کھدائی کر کے، سمندروں میں غوطہ لگا کے ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں، تو انہی کو ہم زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، انہی کو ہم زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں آکسیجن کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہماری نظر میں پانی کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہماری نظر میں غذا کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہماری نظر میں قیمت کیا ہے کہ سونے کی ہے، چاندی کی ہے، ہیرے کی ہے، جواہرات کی ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، سچ بتائیے کہ ان چیزوں کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کیا 10 گرام سونا کسی کے پاس نہیں ہوگا تو مر جائے گا؟ کیا 250 گرام چاندی کسی کے پاس نہیں ہوگی تو دم گھٹ جائے گا؟ کیا ہیرے جواہرات انسان کے پاس نہیں ہوں گے تو انسان مر جائے گا؟ کیا نہیں، ان چیزوں کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر قیمتی کیا چیزیں ہیں؟ قیمتی انہی چیزوں کی قیمت انہی چیزوں کی زیادہ ہے۔ سونے کی قیمت، چاندی کی قیمت، ہیرے کی قیمت، جواہرات کی قیمت، ان چیزوں کی قیمت زیادہ ہے۔ پانی کی قیمت نہیں ہے، غذا کی قیمت نہیں ہے، آکسیجن کی قیمت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی کے لیے زیادہ ضروری ہیں، اور اس فیاض خالق نے یہ چیزیں اتنی زیادہ خلق کر دی ہیں کہ ہماری نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہماری نظر میں کسی شے کی قیمت کا معیار اس کا کارآمد ہونا نہیں ہے، کمیاب ہونا ہے۔ جو چیزیں ہمیں کم مل پاتی ہیں انہیں ہم زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، ہماری زندگی سے ان کا کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ جو چیزیں ہمیں آسانی سے اویلیبل نہیں ہیں ہم انہیں زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، اور جو چیزیں ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہیں کتنی ہی آسانی سے مل رہی ہیں ہمیں، لہذا ہمیں ان کی قیمت کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو خالق نے تمام چیزیں ہماری ضرورت کی خلق کر دی، اور یہ چیزیں بلا استحقاق خلق کی ہیں، یہ چیزیں بلا استحقاق عطا کی ہیں پروردگار عالم نے۔ ہمارا کوئی رائٹ نہ تھا کہ یہ چیزیں ہمیں عطا کرے، بلا استحقاق پروردگار عالم نے۔ ایک مجلس میں پرسوں 2 دن پہلے مولانا کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری نعمتیں بلا استحقاق پروردگار عالم نے عطا۔ ہمارا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ یہ نعمتیں ہمیں عطا کرے، ہمارا کوئی رائٹ نہیں تھا کہ یہ نعمتیں ہمیں عطا۔ بھئی یہ وجود خالق نے عطا کیا ہے کہ نہیں؟ تو کیا میرا حق تھا، ہمارا حق تھا کوئی کہ وہ ہمیں وجود عطا کرے؟ کسی رائٹ کے بنا پر وجود عطا نہیں کیا، ہمارا کوئی حق نہیں تھا۔ اچھا وجود عطا کیا تھا تو وہ چاہتا تو ہمیں حجر بنا دیتا، پتھر تو نہیں بنایا اس نے، ہمیں زندگی بھی تو دیا تھا اس نے۔ اچھا زندگی دی تھی تو شجری حیات دے دیتا، درختوں میں بھی تو زندگی ہے، حیوانی زندگی عطا کر دیتا، حیوانی زندگی بھی نہیں دی اس نے۔ ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا، ہمیں اشرف اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ تھا کہ انسان بنایا۔ انسان اللہ کی خلقت کا شاہکار ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ انسان اللہ کی خلقت کا شاہکار ہے، خلق کرنے کے بعد اسے احسن تقویم کہا ہے، اور اپنے کو احسن الخالقین کہا ہے پروردگار عالم نے۔ تو اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ بھی خالق نے عطا کیا ہے، اشرف۔ اب آپ بتائیے کہ ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا درجہ عطا کیا ہے، اور ہمارے لیے نعمتوں کے دسترخوان چن دیے، زمین سے آسمان تک بے شمار نعمتیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ بے شمار نعمتیں کیوں عطا کی؟ اس لیے کہ وہ صرف ہمارا خالق ہی نہیں رب بھی ہے، تو اس نے ربوبیت کے تقاضے کو پورا کیا اور یہ نعمتیں ہمیں عطا کی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے اگر ربوبیت کا تقاضا پورا کیا ہے تو ہمیں انسانیت کا تقاضا پورا کرنا چاہیے۔ اس نے نعمتیں دے کے بتایا کہ دیکھو میں رب ہوں، تمہیں یہ نعمتیں عطا کر رہا ہوں، اب تم سر جھکا کے بتاؤ کہ تم بھی ہمارے بندے ہو۔ اور سوچو کہ جس خالق نے، جس رب نے بلا استحقاق تمہیں اتنا کچھ عطا کیا، جب تم اس کے سامنے سر جھکاؤ گے تو کتنا کچھ عطا کرے گا۔ جب تم اس کے سامنے سر جھکاؤ گے تو خالق کتنا کچھ عطا کرے گا۔ یاد رکھیے کہ جو پروردگار عالم کے سامنے سر جھکاتا ہے اسی کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ عظیم وہی ہے جو کہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بلند وہی ہے جو کہے سبحان ربی العلی و بحمدہ، رکوع میں جا کے اس کی عظمت کا، اس کے عظیم ہونے کا اعلان کرے، سجدے میں جا کے اس کے اعلیٰ ہونے کا اعلان کرے۔ یہ ہوگا انسانیت کا تقاضا، یہ ہوگا انسانیت اور شرافت کا تقاضا۔ اس نے ربوبیت کے تقاضے پورے کیے ہیں، اب ہمیں انسانیت کے تقاضے پورے کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے میں رب ہوں، تمہیں وجود عطا کیا ہے، میں رب ہوں، تمہیں آکسیجن دے رہا ہوں، میں رب ہوں، تمہیں پانی دے رہا ہوں، میں رب ہوں، تمہیں غذا دے رہا ہوں۔
اب تم سجدہ کر کے بتاؤ کہ تم انسان ہو، تم انسان ہو، انسانیت کا ثبوت دو۔ اللہ کے جو بلند بندے تھے وہ جانتے تھے کہ جو خالق کے سامنے سر جھکاتا ہے اسی کو بلندی ملتی ہے، اسی کو بلندی ملتی ہے۔ انہوں نے عملی تعلیم دی ہے ہمیں کہ دیکھو جو خالق کے سامنے سر جھکاتا ہے اسی کو بلندی حاصل ہوتی ہے۔ کائنات میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ جناب ختمی مرتبہ، فخر الانبیاء، خیر الورا، شمس الضحیٰ، صاحب الاولاق، ختم المرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی پوری کائنات میں سب سے بلند مرتبہ ہے سرکار دو عالم کا کہ نہیں ہے؟ عام انسانوں سے بلند مرتبہ نبیوں کا ہے۔ نبی کتنے؟ کہ 1,24,000 انبیاء۔ انبیاء میں بلند مرتبہ کس کا ہے؟ رسولوں کا، 313 رسول۔ 313 رسولوں میں 5 اولو العزم پیغمبر، بڑے درجے کے رسول۔ ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں سب سے بلند مرتبہ کس کا؟ ہمارے رسول کا، سرکار دو عالم کا، سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں۔ اور ہمارے رسول کو پروردگار عالم نے وہ تمام صفات و کمالات عطا کیے جو دوسرے نبیوں کو عطا کیے، بلکہ بہت سے صفات و کمالات ایسے عطا کیے کہ جو دوسرے نبیوں کو نہیں عطا کیے۔ ہمارے رسول سید الانبیاء ہیں، ہمارے رسول سید المرسلین ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کا مرتبہ کیا، ان کی شان کیا ہے۔ دیکھیں ہر نبی ہمارے رسول کے سامنے ایک امتی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ جب افضل الانبیاء کہا جاتا ہے تو سرکار کا مرتبہ سامنے نہیں آتا، ظاہر نہیں ہوتا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کام کے کرنے والے بہت سے ہوں، ان میں کوئی بہت اچھا، افضل، بہتر۔ جیسے کہا گیا صاحب آئی اسپیشلسٹ کوئی بتائیے، آنکھ دکھانا ہے، آنکھ میں تکلیف ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے لکھنؤ اتنا بڑا شہر ہے، بہت سے آئی سرجن مل جائیں گے، بہت سے آپتھلمولوجسٹ مل جائیں گے، بہت سے آنکھ کے ڈاکٹر مل جائیں گے۔ کسی نے کسی کا نام یہ کہا فلاں صاحب مثلا فلاں جگہ بیٹھتے ہیں، وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ کہا آنکھ کے ڈاکٹر تو بہت سے ہیں مگر وہ صاحب ذرا بہت سب سے اچھے ہیں، ان کا نام بتا دیے۔ کوئی اور کسی طرح کا مرض ہے، کسی نے کہا بھائی اس کا ڈاکٹر بتائیے، بہت سے ڈاکٹر ہیں مگر کسی ایک کا نام بتایا گیا۔ اس کا معنی کام کرنے والے بہت سے ہیں مگر وہ صاحب جو ہیں وہ سب سے اچھے، سب سے بہتر ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے افضل الانبیاء تو ایسا لگتا ہے کہ سب نبی اور تبلیغ کرنے والے دین کی، اور یہ سرکار دو عالم سب سے اچھی تبلیغ کرنے والے، ایسے ہی لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ اس اعتبار سے افضل الانبیاء نہیں ہے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اسلام تمام نبیوں سے بہتر تبلیغ بھی کرنے والے ہیں، سب سے اچھی تبلیغ کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ جو کام دوسرے نبی سینکڑوں برس میں نہیں کر سکے وہ ہمارے نبی نے صرف 23 سال میں کیے۔ جو کام دوسرے نبی سینکڑوں برس میں نہیں کر سکے۔ ارے بھائی جناب نوح کی 950 برس کی تبلیغ کا حاصل کیا ہے؟ نہ بیٹا ایمان لایا نہ بیوی ایمان لائی، اور ہمارے رسول نے 23 سال میں دین کی تبلیغ مکمل کر دی، اور خالق نے سند عطا کر دی، اکملت لکم دینکم۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ افضل الانبیاء، تو افضل الانبیاء اس معنی میں نہیں کہا جاتا کہ سب سے اچھی تبلیغ کریں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے رسول تبلیغ کرنے والے بھی سب سے اچھے، لیکن افضل الانبیاء جو کہا جاتا ہے وہ اس معنی میں کہ جو حیثیت تمام امتوں کی ان کے انبیاء کے سامنے ہے وہ حیثیت تمام انبیاء کی ہمارے رسول کے سامنے ہے۔ یعنی جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، وہ ہمارے رسول کے سامنے ایک امتی کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ جتنے نبی ہیں وہ سب ہمارے رسول کے سامنے امتی کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ بلکہ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے رسول کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی نبی ہمارے نبی کی نبوت پر ایمان نہ لاتا تو اسے نبوت نہ ملتی۔ جب اقرار کر لیا آخری نبی کی نبوت کا تب انہیں نبوت ملی ہے۔ تو یہ مرتبہ ہمارے رسول کا افضل الانبیاء۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ پروردگار عالم نے تمام معجزات و کمالات ہمارے رسول کو عطا کیے، لیکن ایک معجزہ خالق نے ایسا عطا کیا ہے سرکار دو عالم کو کہ جس کو عطا کرنے کے بعد خالق نے خود اپنی تسبیح کی ہے۔ دیکھیں پروردگار عالم ہر موقع پر ہر جگہ اپنی تعریف نہیں کرتا ہے، پوری کائنات سجائی اس نے لیکن اپنی تعریف نہیں کی، مگر جب انسان کو خلق کیا تب کیا کہا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، خلق کرنے والے میں سب سے بہتر ہیں۔ حالانکہ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ کی کون سی بنائی ہوئی کون سی ایسی چیز ہے جو بہترین نہیں ہے؟ اس ترقی یافتہ دور میں بھی اللہ کی کسی بنائی ہوئی چیز کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔
کسی سے کہیے درخت سے ایک پتی توڑ لاؤ، وہ پتی توڑ کے لے آئے، اور کسی آج کے سائنٹسٹ سے کہیے اس کا جواب لا سکتے ہو؟ اس ترقی یافتہ انسان سے کہیے اس پتی کا جواب لے آؤ، ممکن ہے کہ وہ پتی جو بنا دے وہ دیکھنے میں اس سے زیادہ دیدہ زیب ہو، اس سے زیادہ اچھی ہو، اس سے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن اس پتی میں جو صفات ہیں وہ کہاں سے لائے گا؟ وہ نہیں لا سکتا، وہ نہیں لا سکتا، تو کسی چیز کا جواب نہیں لا سکتا۔ مگر جب انسان کو خلق کیا، کسی چیز کو بنانے کے بعد اپنے کو نہیں کہتا احسن الخالقین، انسان کو خلق کرنے کے بعد کہتا احسن الخالقین اپنے کو۔ اسی طرح سے رسول کو بہت سے معجزات عطا کیے، اپنی تعریف نہیں کی، لیکن ایک معجزہ عطا کیا تو خالق خود اپنی تسبیح کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ جب معراج عطا کی ہے خالق نے اپنے رسول کو تو کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اپنی تسبیح پا کے مجھے لے گیا اپنے عبد کو، خالق اپنی تعریف کر رہا ہے۔ اس کا معنی معراج رسول اللہ کا کوئی اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ پروردگار اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنی تسبیح کر رہا ہے۔ اب دیکھیے سفر معراج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مجھے معراج تو عرض نہیں کرنا ہے، ایک خاص بات اپنے موضوع سے متعلق، معراج کا سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ معراج کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ خالق نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے حبیب کو لے کے آؤ۔ جناب جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، آیا ہے پیغمبر اسلام کو لینے کے لیے۔ پیغمبر اسلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب اس کی یہ مجال نہیں ہے کہ بلکہ شانہ ہلائے اور کہے چلیے خالق نے بلایا میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ عظمت رسالت سے واقف ہے، شان رسالت سے واقف ہے، کھڑا ہے کہ خود بیدار ہوں، خود پوچھے مجھ سے کہ بھئی کیوں آئے ہو جبریل، تو میں کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ جب کچھ تاخیر ہوئی تو اسے ایک ترکیب سوچی، اس نے کیا کیا؟ بڑھ کے اپنے رخسار پیغمبر اسلام کے تلموں سے مس کرنا شروع کیا۔ بس جیسے ہی اس نے اپنے تلوے پیغمبر اسلام کے رخسار سے مس کیے، حضور نے آنکھیں کھولی، کہا کیا ہے جبریل؟ کہ خالق نے بلایا ہے، لینے کے لیے آیا ہوں۔ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جبریل سید الملائکہ ہے، اس نے اپنے رخسار پیغمبر اسلام کے تلووں سے مس کیے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب جبریل نے اپنے رخسار اسلام کے تلووں سے مس کیے تو اس کا معنی ہے کہ پورا عالم ہے، تو قرآن پر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھی جا سکتی؟ کوئی رکھ سکتا ہے؟ کتنی قیمتی کتاب ہو، کوئی کتاب قرآن پر نہیں لکھی ہے۔ قرآن رہا ہے، میں نے زندگی میں کبھی ناقے کو تازیانہ مارا ہی نہیں۔ تو لوگ کہتے دعویٰ تو کر دیا تھا رسول نے کہ کسی کا اگر کوئی حق ہو تو اپنے حق کا مطالبہ کرے۔ جب ایک شخص کھڑا ہوا تو رسول نے کہہ دیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، غلط بیانی کر رہے ہو، اسے بٹھا دیا گیا۔ اور لوگ یہ کہتے اور ہم اس بات کی بھی صفائی دے رہے ہوتے جیسے بہت سی باتوں کی صفائی دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا۔ رسول اسلام نے پورا موقع دیا، پورا موقع دیا کہ اچھا تازیانہ لگ گیا تھا تمہارے، جاؤ بلال تازیانہ لے آؤ۔ جناب بلال گئے، تازیانہ لے کے آئے، لا کے پیغمبر اسلام کو تازیانہ۔ پیغمبر اسلام نے اس کی طرف بڑھا دیا کہ لے ساتھ لے لے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ جب میری پشت پر تازیانہ لگا تھا تو پیرہن ہٹا ہوا تھا، پیرہن ہٹا لیجیے۔ سرکار نے پیرہن ہٹایا، تازیانے کو اس نے دور پھینکا بلکہ اس نے مہر نبوت کے بوسے لیے کہ سرکار یہ گستاخی میں نے اس لیے کی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے لب مہر نبوت سے متصل ہو جائیں۔ میں اصل میں مہر نبوت کے بوسے لینا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا میرے لب مہر نبوت سے متصل ہو جائے۔ بحضور یہ ایک صحابی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے لب مہر نبوت سے متصل ہو جائیں۔ جس کے لب مہر نبوت سے متصل ہو جائیں اسے صحابی کہتے ہیں، جس کے قدم مہر نبوت پر آ جائیں اسے امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ کیا کیا ہے جبریل؟ پیغمبر اسلام کیا ہے؟ لینے آیا ہوں، خالق نے بلایا۔ پر رکو ہو، میں 2 رکعت نماز تو پڑھ لوں، میں 2 رکعت نماز تو پڑھ لوں۔ معراج کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سجدے سے ہوا ہے۔ کہ رکو میں 2 رکعت نماز، تعلیم دی جا رہی ہے، تعلیم دی جا رہی ہے۔ بلندی اسی کو ملتی ہے جو خالق کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز سجدے سے ہوا، اور عرش پر پہنچنے کے بعد اب اکڑ نہیں آ جاتی ہے کہ جس بلندی تک میں آ گیا ہوں
کوئی نہ ملک پہنچا ہے نہ کوئی رسول پہنچا ہے. میں اس بلندی پر آ گیا ہوں, اکڑ آ جان نہیں. پھر عرش پر پہنچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے سر سجدے معبود میں رکھا ہے. دونوں سجدے کر کے پیغمبر اسلام کو بتایا سجدہ بلندی کا ذریعہ بھی ہے, بلندی کا ثبوت بھی ہے. ایک صلوات اور بھیجیے محمد والے محمد. خالق نے اتنی نعمتیں عطا کی بے شمار, ہمیں تو خالق کا فرما بردار ہونا ہی چاہیے, ہمیں تو اس کی اطاعت کرنا. اور یاد رکھیے خالق کی اطاعت ہی میں عزت ہے, اس کی فرما برداری ہی میں عزت ہے. اور حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے 5 چیزوں کو 5 جگہوں پر رکھا ہے. لوگ دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں تو کہاں ملے گی. حدیث قدسی خالق ارشاد ہوتا ہے 5 چیزوں کا میں نے 5 جگہوں پر رکھا ہے. لوگ دوسری جگہ, اگر بھائی کوئی چیز کہیں رکھی ہو اور دوسری جگہ تلاش کی جائے تو ملے گی, نہیں ملے گی. چشمہ میں مثلا لگا کے آیا ہوں, بھول گیا ہوتا گھر پر اور ڈھونڈتا یہاں کہ بھائی میں چشمہ میرا کہاں ہے, ادھر ادھر میں دیکھتا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب گھر پر بھول کے آیا ہوں تو یہاں کیسے ملے گا, جب گھر جاؤں گا تو ملے گا. تو جو چیز جہاں ہوتی ہے وہیں ملتی ہے. خالق فرماتا میں نے 5 چیزوں کو 5 جگہوں پر رکھا ہے, لوگ دوسری جگہ تلاش کرتے ہیں تو کیسے ملے گا. ارشاد ہوتا کہ میں نے عزت کو اپنی فرما برداری میں رکھا ہے, لوگ بادشاہوں کے در پر تلاش کرتے ہیں تو کہاں سے ملے گی. عزت بادشاہوں کے در پر نہیں ملتی ہے, حاکموں کے در پر نہیں ملتی ہے. عزت خالق کے سامنے سر جھکانے میں ملتی ہے, اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ملتی ہے. وہ کہتا ہے ہم نے عزت کو اپنی فرما برداری میں رکھا ہے, اپنی اطاعت میں رکھا ہے. لوگ بادشاہوں کے در پر تلاش کرتے تو کہاں سے ملے. ارشاد ہوتا ہے میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے, لوگ سیری میں تلاش کرتے ہیں تو کہاں سے ملے گی. سیری میں تلاش کرتے ہیں تو کہاں سے ملے. راحت و آرام کو میں نے بہشت میں رکھا ہے, لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں تو کہاں سے ملے گی. میں نے تمنگری کو قناعت میں رکھا ہے, لوگ دولت میں تلاش کر رہے ہیں. تو دولت کا تو عالم یہ کہ جتنی بڑھتی جاتی ہے طلب بڑھتی جاتی ہے. تو پیاسے کبھی سیراب نہیں ہوتے. ایک طالب دولت اور ایک طالب علم, دولت جتنی بڑھتی جاتی ہے طلب بڑھتی چلی جائے, اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ انسان اتنا لالچی ہے کہ اگر اسے سونے کی 2 وادیاں دے دی جائیں تب بھی اس کے دل میں خواہش ہوگی کاش ایک اور وادی ہوتی سونے کی, ایک وادی اور مل جاتی. نہیں, ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اس انسان کو پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور بلا شرکت غیر اسے حاکم بنا, پوری دنیا کے حاکم ہو تم, تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو کاش ایک اور دنیا ہوتی. ایک صلوات دیجیے محمد والے تمنگری ہم نے قناعت میں رکھا ہے. لوگ دولت میں تلاش کرتے ہیں تو کہاں سے ملے گی, کہاں سے ملے گی. خالق ارشاد فرمایا تو عزت اگر چاہیے تو خالق کے سامنے سر, عزت چاہیے تو اسے پروردگار عالم کے سامنے سر جھکائے, عزت اسے. اور جب اس کے سامنے سر جھکائے گا تو جس نے بغیر مانگے بلا استحقاق اتنا کچھ عطا کیا, سر جھکانے کا کیا ملے گا. میں اکثر حدیث قدسی کوٹ کیا کرتا ہوں. خالق خود فرماتے ہیں عبدی اتینی حتی اجلک مثلی کما تقول للشین کن فیکون وانت تقول للشین کن فیکون. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنا نمونہ بنا دوں, اپنی مثال بنا دوں, اپنے جیسا بنا دوں. اور جس طرح میں جس شے کے لیے کہتا ہوں کہ ہو جا اور وہ شے فوراً ہو جاتی ہے, اسی طرح جب تو کسی طرح کی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے ہو جا تو وہ شے ہو جائے. پروردگار کرے میری اطاعت کر, میں تجھے اپنی صفت کا مظہر بنا دوں گا. جس طرح میں کہتا ہوں ہو جا اور وہ شے فوراً ہو جاتی ہے, اسی طرح جب تو کسی شے کے لیے کہہ دے کہ ہو جا تو وہ شے ہو جائے. اب دنیا دیکھے کہ کون اللہ کے ایسے مطیع و فرما بردار بندے تھے کہ جنہیں خالق نے اپنی صفت کا مظہر بنایا تھا. کس کی شان یہ تھی کہ ہاتھ اٹھایا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹایا, انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کو حصوں میں بٹ گیا, سنگریزے اٹھا لیے تو کلمہ پڑھنے لگے, ٹھوکر مار دی تو مردہ زندہ ہو گیا. کس کی یہ شان تھی کہ ہاتھ دھوتے چلے گئے پانی جواہرات بنتا چلا گیا. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. خالق کتنا کچھ عطا کرے گا, اس کا کوئی فائدہ تھوڑی ہے. ہماری عبادت سے ہمارے سجدوں سے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے؟ جی نہیں. وہ اگر اطاعت کروانا ہی چاہتا تو جبرن کروا لیتا. بھئی جبرن تو نہیں کروائی اس نے اطاعت,
عبادت چاہتا ہے جبرن کروا سکتا تھا کہ نہیں کروا سکتا تھا؟ بھائی جو چاہتا ہے کروا ہی لیتا ہے. جب بھیجنا چاہا تو بھیج دیا, اور جب بلانا چاہے گا تو بلا لے گا. ہم سب چپ کے چلے جائیں گے, سانس بھی تو نہیں لے گا کوئی, چپکا چلا جائے گا. تو جو کروانا چاہتا ہے, عبادت بھی اگر خالق کرانا چاہتا جبرن تو کرا سکتا تھا کہ نہیں, مگر جبرن اگر اطاعت اور عبادت کرواتا تو استحقاق جزا پیدا نہ ہوتا. وہ چاہتا ہے یہ بندہ عبادت کرے تاکہ ہم اسے جزا عطا کریں, جزا عطا کریں. اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت, زیادہ زحمت نہیں ہے, عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. عبادت اور سجدے کے ذریعے ہم اپنے عظمت میں اضافہ کر سکتے ہیں, اپنے مرتبے میں اضافہ کر سکتے ہیں. اس نے تو صاف لفظوں میں اعلان کر دیا, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. بس یہی سے مسائب تک چلے جاؤں گا, زیادہ زحمت نہیں دینا ہے. اے بولے وہ جو ایمان لائے ہو, اے صاحبان ایمان, نہیں انداز بدلوں ترجمہ کا, گویا خالق کہنا چاہے اے دعوی ایمان کرنے والوں, من یرتد منکم عن دینہ, اگر مرتد ہونا چاہتے تو ہو جاؤ, دین سے نکلنا چاہتے ہو تو ہو جاؤ. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اللہ کے پاس ایک قوم ہے جو اللہ کو دوست رکھتی ہے اور اللہ اسے دوست رکھتا ہے. یعنی تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ایمان کی بھی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ایمان کی. اللہ کے پاس ایک قوم ہے جو اللہ کو دوست رکھتی ہے اور اللہ اسے دوست رکھتا ہے. وہ قوم کون سی ہے بھائی؟ ہم تو مومنین ہی کو وہ قوم سمجھتے ہیں کہ جو صاحبان ایمان مومن وہی ہے سب وہ قوم. لیکن خالق مومنین ہی سے کہہ رہا ہے من یرتد منکم عن دینہ, مرتد ہونا چاہو تو ہو جاؤ, دین سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ. اللہ کے پاس ایک قوم ہے جو اللہ کو دوست رکھتی ہے اور اللہ اسے دوست رکھتی ہے. وہ قوم کون سی ہے؟ تاریخ میں تلاش کیجئے وہ قوم کون سی ہے. تو حضور قوم تو ملتی نہیں ہے, ایک حدیث پیغمبر اسلام کی ملی, ایک حدیث سرکار دو عالم کی ملی. جب 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا تو خالق نے فرمایا لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد. خالق کہہ رہا ہے نکل جاؤ, مرتد ہونا چاہو, دین سے نکلنا چاہو. اللہ کے بھائی قوم ہے جو اللہ کو دوست رکھتی ہے, اللہ اسے دوست رکھتا ہے. یہ قوم تو کہاں ہے؟ قوم تو نظر نہیں آتی. ایک حدیث پیغمبر اسلام کی ملی جسے آپ حدیث خیبر کے نام سے جانتے ہیں. جب 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہو تو پیغمبر کل میں عالم اسے دوں گا جو مرد ہوگا, جو کرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا, خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے, وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. اب یہی ترجمہ سب کرتے ہیں اسی انداز سے, لہٰذا میں نے بھی ترجمہ کر دیا. لیکن یاد رکھیے کہ چاہے وہ قرآن کا مسئلہ ہو یا حدیث کا مسئلہ ہو, کاغذ پر الفاظ تو آتے ہیں اور لہجہ اور انداز نہیں آیا کرتا. کاغذ پر الفاظ آتے, لہجہ اور انداز نہیں آتا, اور لہجہ اور انداز کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ روز رسول اسلام علم دیتے تھے کہ جاؤ میدان میں جاؤ, اور لوگ جا کے واپس چلے آتے تھے. اس ترجمے سے یہی لگتا ہے کہ آپ نے فرمایا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب کل میں علم اسے دوں گا جو مثلا مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. لیکن ذرا سا انداز بدل کے ترجمہ کیجئے, حدیث یہی ہے, اس میں ایک لفظ آگے پیچھے نہیں, لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار, بالکل وہی. لیکن اب ترجمہ ذرا انداز بدل کے کیجئے تو دیکھیے معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ذرا ترجمہ اس طرح سے کیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ کل میں علم اسے دوں گا, کل میں علم اسے دوں گا. اس کا معنی آج سے پہلے رسول نے کسی کو علم دیا ہی نہیں, موقع دیا. آج سے پہلے رسول نے کسی کو علم نہیں دیا, موقع دیا. اسے چاہتے ہو تم سردار بنا لو, اور بنا کے دیکھ لو, اپنی حسرت پوری کر لو کہ تم ایک سردار بناتے ہو تو کیسا ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. کل میں علم اسے دوں گا جو کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, خدا اور رسول سے دوست رکھتے ہوں گے, اور وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا. اس اعلان کے بعد پیغمبر اسلام نے کسے علم دیا؟ کسے علم دیا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام.
علم دے کے یہ بتایا کہ علی وہ ہیں کہ جو خدا اور رسول کو دوست رکھتے ہیں اور خدا اور رسول انہیں دوست رکھتا ہے. ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی, پیغمبر اسلام نے یہ بتا دیا کہ علی وہ ہیں کہ جو خدا اور رسول کو دوست رکھتے ہیں اور خدا اور رسول انہیں دوست رکھتا ہے, تو اب جو علی سے محبت کرے گا اس کی محبت کس سے ہوگی؟ اس کی محبت اس سے ہوگی جو خدا اور رسول کا محبوب ہے. اور جو علی کو دشمن رکھے اس کی دشمنی کس سے ہوگی؟ اس سے ہوگی جو خدا اور رسول, جس سے خدا اور رسول جس سے محبت کرتے ہیں, اگر اس سے کوئی دشمنی رکھے تو وہ خدا اور رسول کا دشمن گویا ہوا. جو فرما رہے ہیں تو آپ علی محبوب خدا ہیں سب سے زیادہ. تو خالق کہہ رہا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کے دین کی ضرورت نہیں. میں یرتد منکم عن دینہ, اللہ کو کسی اور کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سجدہ کر کے, ہم عبادت کر کے, ہم گویا اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہیں, بس اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا, اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا. بے شمار نعمتیں عطا کی پروردگار, کرم ہے اس کا کہ اس نے بے شمار نعمتیں. اور یہ امامت جو ہے وہ بھی ایک ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے, نعمت عظمیٰ ہے. اس سے بڑی نعمت تو ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ جب تک یہ نعمت نہیں آئی تب تک نہ دین مکمل ہوا نہ اسلام مکمل ہوا. یاد رکھیے بات نعمتوں کی ہے اور بات مکمل ہو جائے, یاد اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اگر یہ نعمت نہ آتی تو نعمتیں تمام نہ ہوتی. جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوا نعمتیں تمام نہیں ہوئی, تمام نہیں ہوئی. ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا, ادھر آیت نازل الیوم اکملت لکم دینکم, اور یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے. یہ ساری نعمتیں خالق نے عطا کی ہیں ربوبیت کے تقاضے کے بنا پر, لیکن ایک نعمت صرف ایسی ہے کہ جس کا حساب لیا جائے گا. وہی افراد اور شخصیتیں ہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہے, اللہ جن سے محبت کرتا ہے, انہی کی نعمتوں کا, انہی کی ولایت کا کے بارے میں پوچھا جائے گا. چنانچہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, چھٹے امام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو نعمتیں خالق نے ہمیں عطا کی ہیں, جو کھاتے پیتے ہیں, کہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہ یہ کیسے تم نے سمجھ لیا؟ کہا آیت یہ ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو نعمتیں تم کھاتے پیتے, جو اللہ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا تو یہی نعمتیں ہیں نا جو ہم کھاتے پیتے. کہا تم نے کیا اللہ کو اپنے جیسا بخیل سمجھا ہے کہ پہلے کھلائے گا اس کے بعد حساب لے گا؟ بھئی یہ چیز تو ہمارے یہاں بھی مایوس سمجھی جاتی. کوئی صاحب مہمان آئے, کوئی مہمان ہمارے یہاں آئے, 2-4 دن رہنے کے بعد جب جانے لگے تو دروازے پر ہم قلم اور مثلا ڈائری لے کے کھڑے ہو جائیں, اس سے کہے بھائی بتاؤ کتنا کھایا ہے 3 دن میں تم نے, کتنی روٹیاں کھائیں, کتنی بوٹیاں کھائیں. وہ کہے گا بھیا جب حساب ہی لینا تھا تو کھلایا ہی کیوں؟ تو جو چیز ہمارے معاشرے میں ہمارے یہاں معیوب ہو وہ اللہ کے یہاں یہ چیز کیسے مل سکتی؟ نو. مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اللہ کو اپنے جیسا بخیل سمجھا ہے؟ کہ مولا پھر یہ جو بات ہو رہی کہ نعمتوں کا حساب لیا جائے گا, سوال کیا جائے گا, یہ کس نعمت کے بارے میں؟ کہ جس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ہماری ولایت ہے, وہ ہماری ولایت ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب تک ہماری ولایت کا اعلان نہیں ہو گیا تب تک نعمتیں تمام نہیں ہوئی؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے یہ سجدے جیسے ہونا چاہیے اور جیسی عبادتیں ہونا چاہیے. واللہ جن کی تھیں یہ نمازیں وہ پڑھ گئے, جیسی عبادتیں اہل بیت نے کی ہیں, جیسے سجدے انہوں نے کیے, تاریخ میں مثال نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ چاہے پیغمبر اسلام ہو اور پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات امام حسن اور اہل بیت کو دیکھیے, جیسی عبادتیں جیسے سجدے انہوں نے کیے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. ملتی ہے؟ نہیں ملتی. کیسے سجدے, سوچ بھی نہیں سکتا جن حالات میں انہوں نے سجدے کیے, عبادتیں کی ہیں, سوچ بھی تو نہیں سکتا. ساری زندگی عبادت, ساری زندگی سجدے, اس کا اور زندگی کیسی گزری, مصائب و آلام میں زندگی گزری. بعض امام تو ایسے ہیں کہ قید خانے میں زندگی گزر گئی ان کی, لیکن لب پر کہیں شکوہ نہیں پالنے والے. اتنی عبادتوں کا یہی صلہ ملا ہے ہمیں, اتنی عبادتیں کرتے ہیں اس کا صلہ یہی نہیں, کبھی شکوہ نہیں ہے. زبان پر ملا تو یہ, لب پر آیا تو یہ کہ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے ایسا گوشہ تنہائی عطا کر دیا. یہ ہمارے ائمہ کی سیرت رہی, یہ ہمارے ائمہ کی سیرت. ایسے عالم میں آدمی سوچ بھی تو نہیں سکتا ہے, اس عالم میں جیسے عالم میں ہمارے ائمہ نے سجدے کیے. زین العابدین کا لقب یوں تھوڑی ہو گیا ہے, سید الساجدین کا لقب یوں تھوڑی ہو گیا ہے. چوتھے امام کے علاوہ نہ انبیاء میں کسی کا لقب ہے, نہ فرشتوں میں کسی کا لقب ہے, نہ ہمارے ائمہ میں کسی کا لقب ہے. زین العابدین سید الساجدین صرف ہمارے چوتھے امام کا لقب ہے. جن حالات میں چوتھے امام نے سجدے کیے ہیں, زین العابدین نے سجدے کیے ہیں. اللہ اکبر, گھر لٹ گیا, خیمے جل گئے, بیویاں اسیر ہیں,
سروں پر چادریں نہیں ہیں، قافلہ جا رہا ہے کربلا سے کوفہ، اور اس کے بعد سجدوں پر سجدے. زین العابدین سید الساجدین یہ لقب تھوڑی ہے، سید الساجدین یہ لقب تھوڑی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ کن حالات میں زین العابدین. یقیناً سرکار سید الشہداء کا سجدہ بھی یادگار ہے. آپ کا سر سجدے میں تھا جب شمر ملون کے کنی خنجر چل رہا ہے، اور ایسا سجدہ کیا جو آج تک جاری ہے. سرکار سید الشہداء نے ایسا سجدہ کیا جو آج تک جاری ہے، آج تک جاری ہے. اس لیے کہ سجدہ تو ختم اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں سر رکھنے والا سجدے سے سر اٹھا لے. آقا حسین نے سجدے میں سر رکھا ضرور، لیکن سجدے سے سر اٹھایا نہیں. وہ تو کوئی ظالم تھا جس نے سر حسین کو نو کرے زبر بلند. یقیناً لیکن سید الساجدین لقب ہمارے چوتھے امام کا ہے زین العابدین. کن حالات میں زین العابدین. اللہ اکبر. ماں بہنیں رسن بسا کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بازاروں میں قافلہ جا رہا ہے، اور ایک منادی کی ندا ہے جسے تماشا دیکھنا ہو دیکھ لے. یہ رسول کی حالات میں سید الساجدین اور زین العابدین نے سجدے کی. ساری زندگی روئے ہیں زین العابدین، ساری زندگی روئے ہیں سید الساجدین. پانی سامنے آتا تھا یہ کہتے تھا ہائے میں کیسے، میرا بابا پیاسا شہید ہوا. کھانا سامنے آتا تھا یہ کہتا ہائے میں کیسے کھاؤں، میرا بابا بھوکا شہید ہوا. ساری زندگی. اگر کسی قصاب کو دیکھا گوشت ذبح کرنے جا رہا تو مولا پوچھتے تھے بھائی تو نے پانی پلا لیا؟ اور جب کہتا تھا مولا ہاں ہم نے پانی پلا لیا، ہمارا طریقہ ہے ذبح کرنے سے پہلے ہم پانی پلاتے ہیں. تو مولا کربلا کا رخ کر کے کہتے ہائے میرا بابا تو پیاسا ہے. ساری زندگی میں جب بھی کسی نے مولا سے پوچھا اے آقا سب سے زیادہ مصائب آپ پر کہاں پڑے، تو کربلا میں بھرا گھر لٹ گیا، مگر آقا نے کبھی کربلا کا نام نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ مصائب کربلا میں پڑے، نہیں. مولا فرماتے تھے الشام الشام الشام. پہلے شام سے مراد شاید دربار بازار شام ہو. یہاں ماں بہنوں کو اس عالم میں لے جا رہا تھا کہ سر پر چادر نہیں تھی، ہاتھ پر سے گردن کے بندے ہوتے. ایک منادی کی ندا تھی کہ جسے تماشا دیکھنا ہو دیکھ لے. یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں اس طرح سے دیار بنائے تھے. اور دوسرے شام سے مراد شاید دربار شام ہو. کیا یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، دربار بھرا ہوا دربار، ماں بہنیں رسن بستہ، اور بھرے ہوئے دربار میں ایک ایک کا تعارف کرایا جا رہا تھا. یہ علی و فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب، یہ ام کلثوم، یہ رقیہ، یہ رباب، یہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے. سونے والی سکینہ ہے، سونے والی سکینہ ہے. یزید کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ حسین سکینہ سے بہت محبت کرتے. جناب سکینہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ملون کہتا ہے کہ میں تو جب سمجھوں گا کہ حسین تم سے بہت محبت کرتے تھے. یہ حسین کا سر رکھا ہوا خود سے تشتے اٹھے اور تمہاری آغوش میں پہنچ جائے. جناب سکینہ نے پٹا ہوا دامن پھیلایا اور کہا بابا بابا یزید بھرے ہوئے دربار میں آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے، آپ میری آغوش میں آ جائیے. سر حسین بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا، منہ پر منہ رکھ دیا. بابا آپ کے بعد خیمے جلا دیے گئے، ہمیں اسیر کر کے دیار بدیار کھلایا گیا. دوسرا اور تیسرے شام سے برا شاہ زندان شام ہو، زندان شام ہو، جہاں 4 برس کی بچی باپ کو یاد کر کے روتے روتے اس دنیا سے ہائے جناب سکینہ. جب سے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے رخساروں پر تماچے. میں عرض کیا کرتا ہوں ارباب اعزاز، آپ دیکھیں آج آپ مصائب سنتے ہیں تو آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن انصاف سے بتائیے آپ کو رونے کا زیادہ حق ہے یا جناب سکینہ کو رونے کا زیادہ حق ہے؟ زینب و ام کلثوم کو رونے کا زیادہ حق ہے، زین العابدین کو رونے کا زیادہ حق ہے. چوتھے امام فرماتے ہم میں سے جب بھی کوئی بابا کو یاد کر کے رونا چاہتا تھا تو ہمیں ڈھوکے لینا سے اذیت پہنچائی جاتی. جناب زینب بھائی کا ماتم نہیں کر سکی، جناب سکینہ باپ کا ماتم نہیں کر سکی، رونا چاہتی تھی تو رخسارے پر تماچے مارے جاتے تھے. ہائے باپ کا ماتم کرنے والی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. شب شہادت جناب سکینہ کے 2 جملے مجلس تمام کو. جناب سکینہ قید خانہ شام میں، قید خانہ شام میں. روز جب پرندوں کو شام کے وقت اڑتا ہوا دیکھتی تھی، جاتا ہوا دیکھتی تھی، کہتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ اور جناب زینب کہتی تھی بیٹی سکینہ یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، آشیانوں کو جا رہے ہیں. سکینہ بے تاب ہو کے کہتی تھی پھوپھی اماں یہ پرندے اپنے آشیانوں کو جاتے ہیں،
کیا ہمیں اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ جسے وطن جانے کی بڑی تمنا تھی، ایک دن اس نے بابا کو خواب میں دیکھا، بابا کو خواب میں دیکھا کہ آقا حسین آئے ہیں لینے کے لیے. کہتے سکینہ اب تمہارے مصائب ختم ہوئے، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. خواب سے بیدار ہوئی جناب سکینہ، کبھی قید خانے کے ایک گوشے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے گوشے میں جاتی ہے. جناب زینب کہتی پھوپھی، جناب زینب کہتی سکینہ کیا تلاش کر رہی ہو تم؟ سکینہ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ جناب سکینہ کہتی پھوپھی اماں ابھی ابھی بابا میرے آئے تھے مجھے لینے کے لیے، اور کہہ رہا تھا سکینہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. اے پھوپھی اماں بابا ہمیں چھوڑ کے پھر چلے گئے. لیجیے سکینہ کا رونا دیکھ کے بیویوں میں شور گریہ بلند ہوا. واہ حسینہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی. لیجیے ارباب اعظام مجلس تمام ہو رہی، انصاف سے بتائیے ہمارے یہاں بھی